نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ بلوائیوں کا یہ گروپ مسلمانوں کا ہی ایک گروہ تھا اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، جس کی وجہ سے امت دو فرقوں کے اندر بٹ گئی۔ پھر جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین۔ ایک جنگ جمل ہے جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے مقابلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھ جلیل القدر صحابی طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری رہا، دوسرا گروہ مغلوب ہو گیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے آپ میری بیعت کریں، جب اسلامی حکومت مستحکم ہوگی پھر ہم ان سے قصاص لیں گے، اور وہ گروہ اس بات پر مصر تھا کہ پہلے ان سے قصاص لیا جائے پھر ہم آپ کی خلافت کو تسلیم کریں گے۔ پھر ایک اور جنگ جو بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ صفین، جس میں ایک طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسری طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس میں ہزاروں صحابہ و تابعین جو ہے وہ شہید ہوئے۔ لہٰذا صحابہ کرام کے بارے میں دو گروہ بن گئے جو ناحق ہیں، اور ایک گروہ حق پر اہل السنہ والجماعت کا گروہ ہے۔ چونکہ یہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں ہمارے لیے محترم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اور اس طرح حضرت علی کے ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ان کی پارٹی میں بڑے سرگرم تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے پیچھے ہٹتا تھا اس کے خلاف بہت سخت تھے، اور سمجھتے تھے کہ سب کو مل کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جنگ جمل سے قبل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، کوفہ والوں کو بلانے کے لیے گئے کہ علی کا ساتھ دو، کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہیں اور جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن ان کا موقف درست نہیں، حضرت علی حق پر ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یعنی باوجود آپس میں لڑائی ہے لیکن پھر بھی حق صحابہ کرام کی زبان پر جاری ہے۔ مخالف صحابہ کرام کو انہوں نے کافر قرار نہیں دیا اور ان کے خلاف اس طرح کے فتویٰ بازی نہیں کی ہے۔ اس لیے اہل السنہ والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے لے کر نبی کی حدیث تک، نبی کی حدیث سے لے کر صحابہ کے فرامین تک، صحابہ کے فرامین سے لے کر اہل السنہ والجماعت کے ائمہ دین، بڑے بڑے اکابر علماء، سب کا موقف یہ ہے کہ جب صحابہ کرام میں آپس میں جنگیں ہوئی ہیں اور ان جنگوں کی وجہ سے خون بہا ہے، بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ دونوں گروہوں کا احترام کیا جائے اور دونوں کی عزت کی جائے۔ کسی ایک گروہ کے پیچھے لگ کے دوسرے کو سب و شتم کرنا، اور بعض لوگ تو یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک نعوذ باللہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 4 یا کم و بیش صحابی ایمان پر رہ گئے تھے، باقی نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے۔ الامان والحفیظ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے پاس ایک ہتھیار ہے، در حقیقت یہ لوگ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں،
نہ ائمہ دین اور سلف صالحین کے پیروکار ہیں، بس یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی جماعت کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے اس بہت بڑے ہتھ کنڈے کو اتار پھینکا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے پچھلے جمعے میں بھی ذکر کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا نواسہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ گویا اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میری وفات کے بعد جو آپس میں مسلمانوں کی جنگیں شروع ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا کہ میرا بیٹا یعنی نواسہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑائی کو ختم کروا دے گا اور مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کروائی ہے اپنے گروہ کے درمیان اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے درمیان۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہوا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ وہ بھی مسلمانوں کا گروہ تھا اور عظمت والا گروہ تھا۔ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ وہ بھی مسلمانوں کا گروہ تھا اور عظمت والا گروہ تھا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج کو وہ گروہ قتل کرے گا جو اولا بالحق ہوگا، اور خوارج کو قتل کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے ثابت ہوا اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان لڑائیوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور ان کے مد مقابل طلحہ، زبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اس طرح میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خطا ہوئی تھی، اور یہ خطا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی وجہ سے اور حضرت عثمان کو شہید کرنے والے گروہ کے حضرت علی کے گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے ہے۔ لہذا دونوں پر فتویٰ نہ اللہ کے نبی نے لگایا ہے، نہ قرآن نے لگایا ہے، نہ صحابہ کرام نے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا ہے کہ میرے مقابل کھڑے ہونے والے مرتد ہیں یا فاسق و فاجر ہیں یا یہ لوگ جو ہیں جنتی نہیں ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد جو فرمایا کہ وہ حق کے زیادہ لائق ہے، اس کا معنی دونوں گروہ حق پر تھے، ایک زیادہ حق پر تھا اور دوسرا کم حق پر تھا، باطل ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اسم تفضیل ہے۔ علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ اولا بالحق کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ دونوں گروہ حق پر ہیں، ایک اولا بالحق ہے، ایک ادنا بالحق ہے، لیکن دونوں حق پر ہیں کیونکہ وہ بھی صحابہ کرام کا گروہ ہے۔ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے وہ لڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو حق پر قرار دیا، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں قرار دیا ہے اور حضرت حسن کے سر پر صلح کا سہرا سجایا ہے اور انہیں یہ انعام ملا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری فرما کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند ہوئی ہے، اور حسن کا صلح کرنا، معاویہ کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہما ان کا صلح کرنا، ان کی ساری پارٹی کی صلح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسن حسین رضی اللہ عنہما معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو حق پر سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے، کافر نعوذ باللہ نہیں سمجھتے تھے، فاسق و فاجر نہیں سمجھتے تھے، وگرنہ کب ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی حکومت، خلافت و امارت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی کے اندر ڈال دیں، باوجود ہزاروں لشکری ان کے پاس موجود ہیں، موت پر بیعت کرنے والا گروہ 40,000 کا لشکر حضرت حسن کے پاس موجود ہے، پھر ان کا صلح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان سمجھتے تھے، خلافت کا حقدار سمجھتے تھے اور انہیں دین سے فارغ اور خالی نہیں سمجھتے تھے، فاسق و فاجر نعوذ باللہ وہ نہیں سمجھتے تھے۔
मोहतरम बुजुर्गो भाइयों, माजी के अंदर भी चंद लोग खड़े हुए, आज के इस दौर में भी फितना खड़ा हुआ। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के तलबा ऐसे लोगों की बातों को सुनकर जो किसी बाकायदा उलूम व फ़नून से फ़ारिग नहीं है, जिन्हें तो कुरान मजीद नाजरा भी बाज़ मुकामात से देख कर भी सही पढ़ना नहीं आता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की इबारत पढ़नी और उसका सही माना मफ़हूम समझना भी नहीं आता। यहाँ तक कि एक स्कॉलर ने कहा, नाउज़ुबिल्लाह, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस पेश की कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शराब पिया करते थे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इस नाम ने हाथ स्कॉलर को ये इल्म नहीं है कि अरबी के अंदर लफ्ज़ शराब का माना और है, उर्दू के अंदर लफ्ज़ शराब का माना और है। अरबी के अंदर जब लफ्ज़ शराब बोला जाए तो शराब से मुराद हर वो चीज़ है जिसको पिया जाता है। दूध को भी अरबी में शराब कहा जाता है, पानी को भी अरबी में शराब कहा जाता है, और जिसको हम शराब कहते हैं उसको भी शराब कहा जाता है। हर पी जाने वाली चीज़ को शराब अरबी में कहते हैं, और जिसको हम अपनी ज़ुबान में शराब कहते हैं उसको अरबी के अंदर खमर कहा जाता है। जिसे हम शराब कहते हैं अरबी में उसे खमर कहा जाता है। और शराब अरबी के अंदर ये शराब का जो लफ्ज़ है मशरूब के लिए है, और वहाँ मशरूब से मुराद दूध है। वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को क्या समझेंगे जो अरबी ज़ुबान को अच्छे अंदाज में समझ नहीं सकते। उलमाए किराम के मरहून मन्नत हैं, उनकी किताबों से तर्जमा लेकर फिर उलमाए किराम की तहकीक और तखरीज लेकर फिर फतवा बाजी करते हैं। ऐसे लोगों को बाज आ जाना चाहिए और ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया, काजी तीन तरह के हैं, दो काजी जहन्नम में जाएंगे, एक काजी जो है वो जन्नत के अंदर जाएगा। एक काजी वो है जिसने हक को पहचाना, हक के मुताबिक फ़ैसला किया, यानी वो काजी जज बनने के काबिल है, वो कुरान और सुन्नत को समझता है और उलूम व फ़नून को जानता है, फिर फ़ैसला हक के मुताबिक करता है, ये काजी जन्नत के अंदर जाएगा। दूसरा वो काजी है जो आलिम तो है लेकिन फ़ैसला हक के ख़िलाफ़ करता है जानबूझकर, ये काजी जहन्नम में जाएगा। और तीसरा काजी वो है जो हक को पहचानता नहीं है, आलम नहीं है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक की पहचान नहीं कर सकता। ये काजी जो भी फ़ैसला करे, फ़ैसला हक हो फ़ैसला बातिल हो, दोनों सूरतों के अंदर ये शख्स जहन्नम के अंदर जाएगा। इसी तरह वो मुजतहिद जो वाकई मुजतहिद है, उसके बारे में, काजी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर काजी का फ़ैसला वो काजी जो आलिम हो, फ़कीह हो और फतवे जानता हो, फ़ैसला जानता हो, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर उसका फ़ैसला हक हो, उस काजी को अल्लाह ताला दोहरा सवाब अता फरमाएगा। एक मेहनत करने का, एक फ़ैसले के हक सादर होने का। दूसरा काजी वो है कि जिसने फ़ैसला किया, काजी बनना का हकदार है और मेहनत की है, आलिम है, मुजतहिद है, फ़कीह है, जज है, फ़ैसला कर दिया अवामुन्नास के दरमियान, फ़ैसला गलत हो गया लेकिन जानबूझकर गलत फ़ैसला नहीं किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस शख्स को अल्लाह कारा सवाब मिलेगा। अगर फ़ैसला दुरुस्त है, काजी नियत नेक नियति पर फ़ैसला करता है, काजी बनने के आल है, अगर फ़ैसला दुरुस्त है दोहरा सवाब मिलेगा। फ़ैसला गलत भी हो गया, कमी कोताही हो गई, जानबूझकर नहीं है, ख़ता से अगर गलती हो गई, फिर भी अल्लाह ताला कारा सवाब इस काजी को अता फरमाएगा। इसी पर क़यास कर लें मुजताहिदीन को जिन्होंने उम्मत इस्लामिया के लिए फतावा जात दिए, अगर वो इफ्ता के अहल थे और इज्तिहाद मुजतहिद के अहल थे, उनका फतवा इज्तिहाद सही हुआ, अल्लाह उन्हें दोहरा अजर अता फरमाएगा। अगर इज्तिहाद में ख़ता हो गई, अल्लाह उन्हें कारा अजर अता फरमाएगा। किसी सूरत के अंदर वो मुजरिम नहीं हैं। याद रखिए, आप एक मिसाल से समझ लीजिए,
ایک ڈاکٹر وہ ہے جو سرجن ڈاکٹر ہے، آپریشن کرتا ہے، آپریٹ کے دوران مریض مر جاتا ہے کیونکہ یہ سرجن ہے، اتھارٹی اس کو حاصل ہے، اگر مریض مر بھی جائے اس کا پرچہ نہیں ہوگا، جیل نہیں جائے گا، اگر جان بوجھ کر ڈنڈی نہ مارے نہ پرچہ ہوگا، نہ جیل جائے گا، نہ تنخواہ کے اندر کٹوتی ہوگی، کیونکہ وہ آپریشن کرنے کا اہل ہے، من جانب اللہ، خطا ہو گئی ہے، خطا کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے، اس طرح پاکستانی قانون یا دنیا کا قانون بھی اس کو معاف کرے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ایک عطائی ڈاکٹر ہے، کوئی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، آپریشن کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، اگر وہ آپریشن کرے اور مریض تندرست بھی ہو جائے، تھانے میں کوئی رپٹ درج کروا دے کہ یہ شخص اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، آپریشن کرتا ہے، پولیس پکڑ کر جیل میں دے گی اور اس کے اوپر پرچہ کیا جائے گا کیونکہ تیرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، جو لوگ اس درجے پہ فائز نہیں ہے کہ وہ مجتہد ہوں، قاضی ہوں اور صحابہ کرام کے خلاف کھڑے ہو کر وہ فتوے لگائیں، اجتہاد کریں، انہیں کوئی تک نہیں بنتی ہے، بلکہ بڑے سے بڑے مجتہدین صحابہ کرام کے لیے تو ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کی ہتک آمیز گفتگو کریں یا ان کے خلاف لکھیں۔ اس لیے تمام سلف صالحین اہل السنہ والجماعت کے اکابر علماء، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ تمام کے تمام سلف صالحین جو ہیں ان کے اقوال موجود ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک کر رکھو، وہ انسان تھے۔ اس قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان کے سب سے پہلے گواہ، سب سے پہلے راوی وہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا، ایمان پہنچا، قرآن پہنچا، فرمان مصطفیٰ پہنچا ہے، ایک ایک عمل ان کے ذریعے سے ہو کر آیا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں انہیں امت وسط کہا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں عادل قرار دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ بہترین امت وسط کا معنی علماء نے کیا ہے وہ عادل ہیں، صادق ہیں۔ اس لیے تمام اہل السنہ والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ نیچے سے سند کو چیک کیا جائے گا، تابعی، تبع تابعی اور تبع تبع تابعی، انہیں چیک کیا جائے گا سچا ہے یا جھوٹا ہے، عادل ہے یا عادل نہیں ہے۔ لیکن جہاں سند صحابہ کرام تک پہنچ جائے گی، صحابی کا نام آ جائے یا راوی اتنا کہہ دے ایک بندے نے روایت کیا ہے جو نبی کے صحابہ میں سے ہے، تو تمام محدثین اور اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے وہ حدیث صحیح ہے، اس صحابی کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، تابعی یہ کہہ دے، نیچے ساری سند صحیح ہو، تابعی کہہ دے ایک شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے جو نبی کا صحابی تھا، اتنا کہنے سے وہ صحابی ہے، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے صحابہ کرام عادل ہیں، وہ حدیث صحیح ہوگی۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر 34 نمبر روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ساری امت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی نصیحت فرما رہے ہیں۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ حدیث نمبر 34 ہے کہ دنیا جہان کے لوگوں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر آئے ان کی غلطیوں کو نہ دیکھو، ان کی کمی کوتاہی کو نہ دیکھو، فامسکوا، اپنی زبانوں کو روک لو، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اپنی زبانوں کو روک لو، واذا ذکر النجوم فامسکوا، جب ستاروں کا ذکر ہو اپنی زبانوں کو روک لو۔ کیا مطلب ہے؟ ستاروں کے ذریعے تاثیر لینا، فعال لینا، یہ ساری بدعت باتیں ہیں، ستاروں کے یہ کام نہیں ہے
ہیں قسمت آزمائی کرنا، ستاروں کے ذریعے ہر طرح کا کام، اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تقدیر کا مسئلہ تمہیں بتایا جائے فَأَمْسِكُوا، اپنی زبانوں کو روک لو۔ کیا مطلب ہے؟ تقدیر آسمان زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے، تمام مخلوقات نے جو کرنا تھا سب اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں اپنے کامل اکمل علم کی وجہ سے لکھ دیا ہے۔ اب تقدیر کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بہت زیادہ گہرائی میں جانا اور خوض کرنا، بہت باریکیوں میں جانا اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو اٹھانا اور تقدیر کا منکر ہو جانا، اس سے باز آ جاؤ۔ اذا ذکر القدر، تقدیر کو مانو، فامسکوا، جب تقدیر کا ذکر ہو جائے تقدیر کو مان لو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب میرے صحابہ کرام کا تذکرہ ہو اپنی زبانوں کو روک لو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے اندر رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ وہ حدیثیں بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات غور سے سنیں، حذیفہ بن یمان، سنن نبی داؤد شریف میں حدیث ہے، سلسلۃ الحدیث صحیحہ، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، مدائن ایک شہر کا نام ہے، وہاں رہا کرتے تھے، لوگوں کو حدیثیں بیان کرتے، اور کبھی صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہا تھا، فلاں کے بارے میں یہ کہا تھا، فلاں کے بارے میں یہ کہا تھا، اس طرح کی حدیثیں بیان کی۔ لوگ وہاں سے جاتے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے پوچھتے کہ ہمیں حذیفہ بن یمان نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فلاں کے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں کے بارے میں یہ کہا ہے۔ حذیفہ بن یمان کی یہ باتیں سن کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پر ہوتا تو یہ اور اس کے ساتھی ثریا ستارے تک پہنچ کر ایمان کو حاصل کر لیتے، جو ایک جاگیردار کا بیٹا تھا اور اسلام کے حصول کے لیے جو 13 یا اس سے زیادہ مالکوں کا غلام بنا، بکتے بکتے مدینہ پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا ہے۔ سلمان فارسی کہتے حذیفہ تو عالم بما یقول، حذیفہ جو کہتے ہیں اس کو وہ زیادہ جانتے ہیں۔ لوگوں نے جا کر حذیفہ بن یمان کو کہا کہ حذیفہ سلمان فارسی نے نہ آپ کی تصدیق کی ہے نہ آپ کی تکذیب کی ہے، نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حذیفہ سچ کہہ رہے ہیں، نہ یہ کہا ہے غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی کے پاس آئے۔ سلمان فارسی اپنے کھیت کے اندر ہیں، آ کر کہا سلمان تم کون سی چیز ماننے ہے، میری تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے کل نبی نے فلاں صحابی کے متعلق مطلب مفہوم یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہی تھی، فلاں نے یہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی تھی۔ حضرت سلمان نے کہا اے حذیفہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ ایما رجل من امتی، میری امت میں سے جو بندہ، اے اللہ میری امت میں سے جو شخص سببتہ سبتن او لعنتہ لعنتن، اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا اے اللہ میری امت کا جو بندہ یعنی میرا صحابی جس کے بارے میں نے اس کو سخت سست کہا ہے، کوئی میں نے اس کے بارے میں سخت الفاظ کہے ہیں یا میں نے اس پر لعنت کی ہے، اے اللہ فاجعلها علیہم رحمتن یوم القیامہ، فرمایا اللہ میں بھی بعض اوقات میں نے غصے میں اپنے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جس طرح آدم کے بیٹوں کو غصہ آ جاتا ہے، اے اللہ جس کے بارے میں نے سخت الفاظ کہے ہیں یا میں نے لعنت کی ہے، اے اللہ اس لعنت کو
क़यामत वाले दिन रहमत बना दे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं, ए हुज़ैफ़ा, क्या आपने ये हदीस, ये खुतबा अल्लाह के नबी का नहीं सुना? हज़रत हुज़ैफ़ा खामोश हो गए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए हुज़ैफ़ा, लतंतहियन्ना, अल्लाह की कसम तुम ज़रूर ऐसी हदीसों को बयान करने से बाज आ जाओगे। औला अक्तुबन्ना इला उमर, या मैं ज़रूर भी ज़रूर हज़रत उमर को लेटर लिखूँगा। और फरमाया, तुम क्या चाहते हो? सहाबाए किराम के नकाइस बयान करके तुम क्या इख्तलाफ चाहते हो और एक तफरका ग्रोह नया खड़ा करना चाहते हो, और ये चाहते हो कि तुम लोगों में से कुछ को कुछ का महबूब बना दो, कुछ को कुछ का मबगूज़ बना दो, कि एक ग्रोह कुछ से मोहब्बत करे, दूसरा किसी से मोहब्बत करे। कई लोग कहते हैं ऐसी हदीसें ये बयान नहीं करते। भाइयों, ये सलमान फ़ारसी कह रहे हैं कि ऐसी हदीसों को बयान करना दुरुस्त नहीं है। कई लोग इसको ख़यानत कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ये ख़यानत नहीं है, ये मेरे नबी का फ़हम है, ये मेरे नबी के सहाबा का फ़हम है। इस हदीस ने आपने सुन लिया कि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया है, ए अल्लाह, मैंने अपने किसी सहाबी के बारे में अगर कोई सख्त अल्फाज कह दिए हैं या ज़ुबान से लानत का लफ्ज़ निकल गया है, मैं भी बशर हूँ। जिस तरह आदम के बेटों को गुस्सा आ जाता है, मैंने गुस्से में किसी के बारे में अगर ऐसा कह दिया है, ए अल्लाह, इस चीज़ को कल क़यामत के दिन मेरे सहाबा के लिए रहमत बना दे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम का एहतराम इस कदर लोगों को बावर करवाया है। सलमान फ़ारसी ने हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात समझाई है कि इस तरह की बातें अवामुन्नास के अंदर करना दुरुस्त नहीं है। जैसे मैंने पिछले जुमा में कहा था कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, भाइयों, किसी कोई भी हर इंसान, मर्द हो या औरत हो, उसके माँ बाप में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो एक दूसरे को सख्त सुस्त कह लें तो उनके लिए अलग बात है, वो आपस में उनका रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है। लेकिन औलाद बाप के लिए गलत लफ्ज़ बोले या माँ के लिए गलत लफ्ज़ बोले, ये उसके लिए कभी रवा नहीं है। और सहाबाए किराम तो हमारे लिए माँ बाप से ज़्यादा कीमती हैं। जो इस्लाम के अव्वलीन रावी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हम तक कलमा पहुँचाया है। अगर ये लोग न होते तो हम तक ये ईमान इस्लाम न पहुँचता। आज कुरान हमारे हाथ में ना होता, नबी की हदीस हमारे हाथ में ना होती। जिस तरह इंडिया के हिंदू राम राम कर रहे हैं, इस तरह आलमे कुफर ही होता और सारे लोग राम राम कर रहे होते। ये सहाबाए किराम की कोशिशें हैं, ये उनकी मेहनतें हैं। हाँ, वो भी इंसान थे, बहैसियत इंसान उनसे कमी कोताही हो गई। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी है, अल्लाह इन्हें माफ़ कर देना। सहाबाए किराम ने यही समझा है, उनकी कमी कोताही को उछाला ना जाए। और बाद वालों के लिए तो कतअन जायज़ नहीं है कि वो टो लगाएं और वो सफ़े निकालें। कहाँ, कौन सी जगह है जहाँ किसी सहाबी का कोई ऐब मिले, कोई कमी मिले, कोई नक्स मिले? ये महरूमी एक किस्मत है, ये शूमी एक किस्मत है। ये किस्मत का धनी होना नहीं है, ये बदकिस्मती है। पिछले जुमे में मैंने जिक्र किया था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह फतह की आयत नंबर 29 से इस बात का इस्तिदलाल फरमाया है कि जो लोग सहाबा को देखकर जलते और बुनते हैं, सहाबा को देखकर उन्हें गुस्सा चढ़ता है, दिल में कीना उठता है, इमाम मालिक और हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत की शरह के अंदर 26वां पारा, सूरत का नाम सूरह फतह, आयत नंबर 29 है, आखिरी आयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। और आखिर में फरमाया लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़्फ़ार, अल्लाह इन सहाबा के ज़रिए काफिरों को जलाना चाहता है, गैज़ गज़ब ना करना चाहता है। इस आयत से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये इस्तिदलाल किया है, सहाबाए किराम को देखकर जो जलता है, जो बुनता है और जो गैज़ो गज़ब का शिकार होता है, जिसके दिल में कीना आता है, इस आयत की रोशनी में वो शख्स काफिर करार पाता है। और वो राफजी जो अबू बकर उमर से लेकर किसी सहाबी को नहीं छोड़ते, चंद एक के अलावा सबको नऊज़ुबिल्लाह काफिर करार देते हैं। इस आयत की रोशनी
روشنی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے لوگ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس آیت کی روشنی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روافض کو کافر قرار دیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز اور ایک حصہ۔ وہ صحابہ کرام شروع میں مسلمان ہوئے ہوں یا بعد میں مسلمان ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس سے قبل 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، صحابہ کرام میں سے وہ مہاجرین، وہ انصار جو سبقت کر گئے، شروع میں مسلمان ہو گئے۔ شروع میں اسلام لانے والوں سے مراد کون سے مہاجرین اور کون سے انصار؟ ایک قول کے مطابق وہ صحابہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بیت المقدس جب قبلہ تھا تو اس وقت بھی وہ اس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے رہے، پھر جب بیت اللہ قبلہ بنا تو پھر بیت اللہ کی طرف بھی انہوں نے، یعنی قبلے کے تبدیل ہونے سے پہلے ان کو سابقون اولون کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق صلح حدیبیہ سے پہلے جتنے بھی مسلمان ہوئے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں۔ اور دوسرا گروہ والذین اتبعوہم باحسان، کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اس کے بعد یعنی قبلہ کی تبدیلی سے لے کر آخر تلک یا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ہوئے صحابہ کرام، ان سب کے بارے میں اس سے قبل صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو صرف ان لوگوں کے لیے بتایا کہ جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ ہم تو کہتے ہیں تمام صحابہ کرام کے لیے یہ تمغہ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص بضد ہے کہ یہ جو آیت نمبر 18 ہے سورہ فتح کی، یہ صرف حدیبیہ میں موجود صحابہ پر ہے، تو چلو اگر یہ بھی مان لیں تو حدیبیہ کے اندر موجود صحابہ کرام 1525 تک تعداد آئی ہے۔ 1525 صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے نبی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، کئی لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ اوپر سے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل کو دیکھ لیا ہے،
جو تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ ان 1525 صحابہ کرام میں حضرت عثمان بھی ہیں، اور جن کے خلاف بعض سنیت کا لبادہ اوڑھ کر لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 1525 کے اندر صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر و عمر عثمان تو ہیں ہی ہیں، حیدر ہیں ہی ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 1525 میں یا 1400 جتنی بھی تعداد ہے ان صحابہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہہ دے مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں کوئی قطعی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے، لیکن جن کے بارے میں قرآن کہہ دے قطعی النص، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، قرآن کہہ دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، اپنی رضوان خوشنودی خوش ہونے کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ جب مغیرہ بن شعبہ کو اللہ کا قرآن جنتی کہے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے، اور آج کا مسلمان اٹھ کر ان کی کردار کشی کرے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ یا عثمان کے بارے میں بولے یا کوئی رافضی ابو بکر و عمر کے بارے میں بولے تو یہ کس قدر شومی قسمت ہے، نحوست ہے، یہ کس قدر اپنی کم حمیتی ہے، اور کس قدر دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ پھر آگے آ جائیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کو بالعموم جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے، تمام صحابہ کرام کو شامل ہے۔ اور پھر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ کے اندر تابعین قیامت تک اہل سنہ والجماعت جو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، سورۃ الحدید ہے، 27واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، مومنوں، کہ وہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں، بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں یہ بھی کریں تو پھر بھی بعد والے صحابہ جیسے صلح حدیبیہ کے بعد ہیں، فتح مکہ والے بھی تو صلح حدیبیہ کے بعد ہی ہیں، اور اس کا راجع تفسیر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا درجہ الگ الگ ہے، مرتبہ الگ الگ ہے۔ ابو بکر کا مرتبہ امت میں سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تمام سنیوں کا عقیدہ ہے جس میں اہل الحدیث بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، بریلی بھی ہیں، احناف بھی ہیں، حنابلہ بھی ہیں، اور اس طرح موالک بھی ہیں، شوافے بھی ہیں، سب کا متفق علیہ عقیدہ کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، اور دوسرا نمبر عظمت اور شان میں حضرت عمر فاروق کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا، پھر درجہ بدرجہ پھر بدر والے، اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ والے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام، ان کے مراتب ہیں۔ تو محترم بزرگوں، بھائیوں، قرآن مجید کی اس آیت سے بھی، اور بعض لوگ جن کی قسمت میں صحابہ کا احترام نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ آیت ان کے گلے کی جب ہڈی بڑھنے لگی تو ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کر دی۔ قرآن کے اندر تحریف لفظی نہیں کر سکتے، معنوی تعریف کر دی اور کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ الٹیمیٹلی ہے، مطلب ہے آخر کار یہ جنت میں جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کسی مفسر نے سلف صالحین میں سے کسی سلف صالحین امام نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام کے لیے یہاں ایک شرط
کہتا ہے کہ آخر کار نعوذ باللہ یعنی جہنم میں جا کر آخر کار جنت میں جائیں گے، نعوذ باللہ یہ زیادتی ہے قرآن پر، صحب قرآن پر۔ یہاں تک جب صحابہ کرام کا بغض ہو، دشمنی ہو، تو یہاں تک قرآن کی تفسیر اور ترجمے کے اندر ڈنڈی ماری، تحریف کر دی، اور الٹیمیٹلی کا لفظ انگلش کا بول کر لوگوں کو پریشرائز کر کے چند ہمارے لوگ بھی چند انگلش کے الفاظ سن کر مروب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لفظوں سے مروب نہ ہو، اور وہ لوگ جو سلف صالحین کے خلاف ہرزہ سرائی کرے مت توجہ کریں اس کی۔ محترم بزرگوں، یہ کہنا کہ نہ ہم وہابی ہیں نہ بابی ہیں، بھائی یہ بزرگ جو ہیں، جو سلف صالحین صحابہ کرام ہمارے بابے ہیں، بزرگ ہیں، صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین ائمہ دین، اور یہ سلسلہ محدثین امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اگر یہ بابے بزرگ نہ ہوتے نہ ہم تک قرآن پہنچتا، نہ نبی کا فرمان پہنچتا، نہ بخاری پہنچتی، نہ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ پہنچتی۔ یہ بزرگ ہیں، ہاں ایک ہستی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، باقی تمام بزرگان ملت انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیثیں ہم تک پہنچائیں، عمل اللہ کے نبی کی حدیث پر ہوگا۔ امت کے بزرگان امت انہوں نے جو تشریف فرمائی ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، لی جائے گی۔ اگر ان سے خطا ہوئی اور وہ مجتہد تھے، انہیں کارا اجر پھر بھی ملے گا، لیکن ان کی وہ بات قرآن و سنت کے مقابلے میں مانی نہیں جائے گی۔ لیکن بزرگوں سے پلو کترا لینا، پہلو چھڑا لینا، یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، محدثین، سب ہمارے بزرگ ہیں، سب کا احترام ہے، انہوں نے قرآن و سنت کی توضیح اور تفسیر کی ہے، اور وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ۔ محترم بھائیوں، سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے مطابق اللہ رب العالمین نے نبی کے سارے صحابہ کرام، اور ترمذی کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسوا النار ناسا رعانی، اللہ کے لا تمسوا النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمان جس نے اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کرام، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ اور صحابہ کو یہ مقام دیا کہ جن لوگوں نے، جن آنکھوں نے صحابہ کرام کو حالت ایمان میں دیکھا، یعنی تابعین، انہیں بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کر رہا ہو، اسے ٹوکو اور روکو، دلچسپی مت لو۔ اگر کسی جگہ غلط فہمی ہو سلف صالحین کے بارے میں، علماء سے رابطہ کریں، وہ آپ کو شافی وافی جواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، کیونکہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ آسمان کے ستارے ہیں، چمکتے دمکتے رہیں گے، ان کی شان عظمت بیان ہوتی رہے گی۔ اگر کوئی 1-10 بندے اٹھ کر صحابہ کرام کا نقص بیان کریں گے، اربوں مسلمان ان کی شان پر گواہ ہیں، ان کی عظمت بیان ہوتی رہے گی۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔